अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकालमे में खुश आमदीद और मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया मसूद। नाज़रीन, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो बरारास्त वफाकी वुज़रा से भी है और ख़ुद वज़ीर आज़म से भी है। जी बिल्कुल, मैं पेंडोरा लीक्स के हवाले से बात कर रही हूँ। इसके अंदर ऐसी कंपनियों का इंकशाफ हुआ है जो ऑफशोर कंपनियाँ हैं और इनका ताल्लुक जो है वफाकी वुज़रा से भी है, वज़ीर आज़म से भी है और अस्करी क़यादत से भी है। अब अगर ये कोई हकीकत इसमें निकल आती है, इसमें इसके ऊपर सही तरह से अकाउंटेबिलिटी इस पे नहीं होती, तो बहुत से सवालात खड़े हो जाते हैं पीटीआई की हुकूमत से, क्योंकि पीटीआई का नैरेटिव जो है वो इस पर बेस करता है। बाहर की कंपनियों से पाकिस्तान का लूटा हुआ जो पैसा है वापस लाने की बात करती है। तो अब ये चूंकि मामला खुल चुका है, इससे हुकूमत किस तरह से निपटेगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए। अंदर की कहानी हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जुल्फ़िकार राहत साहब। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, पेंडोरा लीक्स में वफाकी वुज़रा के नाम तो आए ही हैं, साथ साथ अस्करी क़यादत के बहुत बड़े नाम आ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है पीटीआई की हुकूमत को। क्या हुकूमत इससे निपट पाएगी? सादिया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि सियासतदानों के नाम तो आते रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में जर्नैलों के नाम आए हैं और इस पे हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि फौरी तौर पे इमरान खान ने इसको रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा जी कि इसकी इंक्वायरी होगी, तहकीकात होंगी, बल्कि यहाँ तक कह दिया है कि वुज़रा को फारग भी कर दिया जाएगा। अब देखना ये है कि वुज़रा को तो फारग कर देंगे, वहाँ पे आपका ठीक है इख्तियार चलता है, एक को लाएंगे, दूसरे को ले जाएंगे, तीसरे को, लेकिन कुछ ऐसी पावरफुल शख्सियात है, क्या आप उसको टच कर सकेंगे जिसपे जनात भी शामिल है? तो ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट नुक्ता है कि इस सारे मामले की क्या शफाफ तहकीकात होंगी, क्या नैब अब फिर मुतहर्रक होगा, क्या इमरान खान का जो नैरेटिव है करप्शन के खिलाफ उस पर इमरान खान साहब अमल करेंगे, क्या जो रिटायर्ड जर्नैलों के बच्चे और वो खुद इसमें मुलव्वस पाए गए हैं क्या उनको सजा दी जा सकेगी? ये बहुत सारे सवाल हैं, आने वाले दिनों में ये वाज़ेह होंगे, इनके जवाब भी सामने आएंगे। सर, हुकूमत की तरफ से वर्जन तो सामने आ गया है कि अकाउंटेबिलिटी होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। इससे पहले वैसे पैराडाइज लीक्स भी सामने आए थे, उसमें से कुछ निकल नहीं पाया। इस दफ़ा चूंकि नाम बहुत बड़े हैं, चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या एक्शन हो पाएगा? देखें, पनामा लीक्स जब आई थी तो आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब फारग हो गए, एक बड़ी कैंपेन चली और पनामा लीक्स की बुनियाद के ऊपर नवाज लीग आज तक ज़ेर-ए-ताब है, आज तक केसेस चल रहे हैं, सजाएं हो गई। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब पनामा लीक्स का बदला इस पे पेंडोरा लीक्स पे लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन मेरी इतला यह है कि नवाज शरीफ साहब ने अपने लोगों को कहा है कि इसको पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करें और हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें भी अल्लाह के फजल से नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदगी पूरी है, यानी इसाक डार साहब के बेटे हैं, इसमें और नून लीग के कुछ लोग हैं, साबिक वुज़रा हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये कहा है कि इसको एक्सप्लॉइट करें, इसको प्ले करें, इस पे पूरी तरह से बाल टू बाल कमेंट्री की तर्ज पे इस पे खेलें, मीडिया में प्रोजेक्ट करें और इस पे गवर्नमेंट को डिफेंसिव करने की कोशिश करें और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है उसको डिफेंसिव करने की कोशिश करें और इस नुक्ते को इलेक्शन का मेन नुक्ता बनाएं। ठीक, जिस तरह वोट को इज्जत देने की बात करते हैं, उसी तरह उन्होंने कहा कि ये जर्नैलों की करप्शन को भी सामने लाएं। अब देखना यह है कि नवाज शरीफ साहब इसको पूरी तरह से उठा पाते हैं या मीडिया इसको टर्न डाउन कर देता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और भी रात को सामने आई कि मरियम साहबा के साहबजादे की 5 कंपनियां आ गई, उनके दामाद की कंपनियां आ गई। अच्छा, उनके दामाद की कंपनियां तो शायद एग्जिस्ट कर रही हैं अभी, उन्होंने तरदीद नहीं की, लेकिन जुनेद सफदर की तरदीद आ गई। मरियम साहबा इस पर बड़ी नाराज हुई, एयरवेज चैनल को बड़ा रगेदा गया कि जी आपने ये कैसे चला दी, आप इसकी माफ़ी मांगे और हम इसको सू करेंगे। तो रात तरदीद तो उसकी आ गई, लेकिन इसके बावजूद नून लीग के लोग फिर भी शामिल हैं। ठीक है सर, जिसके खिलाफ केस चलता है तो वज़ीर आज़म हमेशा उससे इस्तीफ़ा मांगते हैं। नवाज शरीफ साहब से भी यही कहा गया था कि इस्तीफ़ा दें। तो अब चूंकि बात खुद पर आ गई है, तो क्या वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा देंगे जब तक इसमें से क्लियर नहीं होता है? इस पे वज़ीर आज़म का तो नाम चूंकि नहीं आया और वज़ीर आज़म वुज़रा का नाम तो आ गया, वुज़रा का बिल्कुल आ गया, उसकी टीम का आ गया। वो तो आपको पता है कि हमेशा से एक नैरेटिव चल रहा है इस मुल्क के अंदर कि अब्दुल अलीम खान बहुत करप्ट है, बहुत बुरा आदमी है, लेकिन इमरान खान बहुत नेक आदमी है
اچھا عمران خان صاحب کے ایک اور وزیر کیانی صاحب بہت برے ہیں, بڑے کرپٹ ہیں, لیکن عمران خان صاحب بہت نیک ہیں. عمران خان صاحب کے ایک اور وزیر وہ بھی کرپٹ ہیں, لیکن عمران خان صاحب بہت نیک ہیں. تو یہ نیریٹو شروع سے چل رہا ہے کہ عمران خان صاحب نیک ہیں, ان کی ٹیم بڑی کرپٹ ہے. تو اسی طرح آپ وزراء کے نام بھی آ گئے تو کمپین پھر وہی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے نیک ہیں. اور شہباز گل صاحب جو ہمارے بھائی ہیں, دوست ہیں, ترجمان ہیں پرائم منسٹر کے, انہوں نے کہا کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے عمران خان, شکر کرے کہ عمران خان صاحب جیسی نعمت ملی ہے جس کا نام اس میں نہیں آیا. لیکن یہ بات درست ہے کہ کچھ لوگوں کی خواہش تھی, کچھ لوگوں کو امید تھی, اور کچھ لوگوں نے اس کی بریکنگ نیوز دے دی تھی کہ نیازی صاحب بھی اس پکڑ میں آ گئے ہیں اور نیازی صاحب کا نام آ رہا ہے. دو زمان پارک کا نام دے دیا گیا, بالکل کہ دو زمان پارک کا نام آ گیا اور نیازی صاحب کی کمپنیز اس میں آ گئی ہے. لیکن لکیلی نیازی صاحب کا اس میں نہیں آیا, بلکہ کچھ میڈیا ہاؤسز پہلے سے تیاری کر کے بیٹھے ہوئے تھے. وہ عمران خان صاحب کی طرح طرح کی تصویریں نکال کے بیٹھے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کو رگڑا لگانا ہے, لیکن وہ لکیلی اس میں بچ گئے اور وہ خواہش دشمنوں کی پوری نہیں ہو سکی. سر لیکن بڑے قریبی وفاقی وزراء کا نام اس کے اندر شامل ہے, اس طرح سے اکاؤنٹیبلٹی ہو پائے گی یا نہیں ہو پائے گی, شفافیت اس میں رہے گی یا نہیں رہے گی, اور آنے والے جو کمپین ہے الیکشن کی اس پر یہ چیز بہت بری طرح اثر انداز ہوگی. تو پھر کیا لگتا ہے آپ دیکھیں کرپشن کے اس جمعہ بازار میں, اس حمام میں, یہ اس بہتی گنگا میں سب نے ہاتھ دھوئے ہیں. اس پہ آپ کو میڈیا مالکان بھی نظر آئیں گے, اس میں ورکنگ جرنلسٹ بھی کچھ ٹاپ لیول پہ نظر آئیں گے, اس پہ کاروباری لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے, اس میں سیاستدان بھی, اس میں جرنیل بھی, اس میں ججز بھی. اور پہلے بھی ججز کا نام آیا, آپ کو یاد ہے کہ لاہور کے جج تھے وہ فارغ ہو گئے. تو یہ سارے کے سارے لوگ آپ کو اس میں نظر آئیں گے, چونکہ کرپشن جو ہے وہ کسی ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی میں نہیں ہے. کرپشن اوورال سارے سیگمنٹ آف سوسائٹیز کے اندر سرایت کر گئی ہوئی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ اتنا بڑا چیلنج ہے اس کے لیے, اس لیے چیلنج ہے کہ اگر ان کی جگہ نواز شریف ہوتا تو لوگ شاید اس طرح کی توقع نہ کر سکتے, چونکہ عمران خان صاحب کرپشن کے خلاف بات کرتے ہیں, کرپشن کے خلاف نیریٹو ان کا ہے. 22 سال تک انہوں نے سٹرگل اسی طرح کی کہ جی میں کرپشن کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ ان وزراء کو مثال بنائے, لیکن اس میں کچھ وزیر اتنے تگڑے ہیں کہ عمران خان صاحب کے مجھے لگتا ہے ہاتھ کو بندھے ہوئے ہیں. مثال کے طور پہ شوکت ترین صاحب جو سلک بینک کے مالک بھی ہیں, وزیر خزانہ بھی ہیں, اور وہ بہت تگڑی سفارش سے آئے ہوئے ہیں. اب عمران خان صاحب اس کو ہاتھ لگا سکیں گے یا نہیں لگا سکیں گے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میرا خیال ہے مشکل ہے. مونا سلائی صاحب ہیں, وہ چودھری برادران کے چشم و چراغ ہیں, تو کافلی گورنمنٹ کو سپورٹ کر رہی ہے. گو کہ چودھریز اس کی تردید کر رہے ہیں کہ جی ان کی تو وہ پرانے ڈاکومنٹس تھے اور وہ سارے ڈکلیئرڈ تھے, لیکن پھر بھی دیکھنا یہ ہے کہ عمران خان صاحب کس کو ٹچ کر سکتے ہیں اور کس کو نہیں کر سکتے. تو میرا خیال ہے عمران خان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے. اچھا سر, تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ یہ خود سے یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ ہے جس کو پلے کیا جا رہا ہے کہ اپنے لوگوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے, یا پھر ایسے لوگ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ باہر کے لوگ جو ہیں وہ یہاں نہ آئیں اور ان کے الیکشن پر برا اثر پڑے. دیکھیں یہ جب بھی آپ کے گھر کے اندر لڑائی ہوتی ہے, انسٹیبلٹی ہوتی ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے فرق تو پڑتا ہے پوری دنیا میں. پاکستان کی ریاست کے اوپر فرق پڑے گا. پاکستان کی ریاست کرپٹ ہے, ریاست کے لوگ کرپٹ ہیں, ریاست کو چلانے والے کرپٹ ہیں. یہ سارا جب نیریٹو آئے گا تو اس کا مطلب ہے پاکستان کی ریٹنگ پوری دنیا میں نیچے گرے گی, پاکستان بدنام ہوگا. یہ ساری چیزیں تو ہیں, لیکن اس میں 700 پاکستانیوں کے نام ہیں. یہ تو کروڑوں کی تعداد میں ڈاکومنٹ سامنے آئے ہیں. اس میں پوری دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے نام ہیں. اردن کے شاہ حسین کا نام ہے, بڑے بڑے جو ٹاپ لیڈرز ہیں سب کے نام ہیں. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کس ملک نے زیادہ کرپشن کیا ہے. تو پاکستان کی اندر کی اگر ہم بات کریں تو ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, لیکن عمران خان کے اوپر سوالیہ نشان اس لیے لگتا ہے کہ عمران خان نے کرپشن کے خلاف بات کی ہے, وہ کرپشن کو ختم کرنے کی بات کرتے ہیں. تو اگر کوئی اور حکمران ہوتا تو شاید ہم اس طرح کی بات نہ کر رہے ہوتے. تو عمران خان صاحب کو اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا, اس کا جواب دینا پڑے گا, ان وزراء سے جواب لینا پڑے گا, اور بات استعفوں تک بھی گئی تو استعفے بھی لینے پڑیں گے. سر یہ بڑی ایک ڈرامائی سچویشن لگ رہی ہے, کیونکہ عمران خان صاحب آتے ہیں تو یہ ایک ایجنڈا تو لے کر آتے ہیں نا, ان کا بیانیہ تو یہی ہے کہ کرپشن کے خلاف لڑنا ہے. تو
پہلے بھی کچھ نہیں نکلا, اتنے زیادہ چیزیں جو ہے متنازع کر دی, آج تک ایک دھیلا جو ہے وہ ریکور نہیں کر پائے, اب پھر یہ معاملہ آ گیا ہے. تو یہ پاکستان کا امیج جو ہے وہ بہت ڈسٹرائے کرتا ہے. تو کس طرح سے نپٹیں گے, کیسے دیکھتے ہیں اس سینیریو کو آپ؟ یہ سعدیہ, اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن چھوٹی موٹی پورے دنیا میں ہوتی ہے, اور کرپشن آپ کی پروگرس روکتی نہیں ہے. انڈیا کے اندر اگر کرپشن کے باوجود وہ گرو کر رہا ہے, انڈیا پروگرس کر رہا ہے, اس کی گروتھ ریٹ بڑھ رہی ہے تیزی سے, تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن کے باوجود بھی ملک آگے بڑھ سکتے ہیں, یعنی گرو کر سکتے ہیں اور پروگرس کر سکتے ہیں. جہاں تک بات رہ گئی کہ ہمارے ملک کے اندر جو احتساب کا ایک سلسلہ چل رہا ہے, ڈرامہ چل رہا ہے, یہ ریئل ہے یا نہیں ہے, تو ابھی تک تو یہ ڈرامہ ہے, ابھی تک تو یہ ریئل احتساب نہیں ہے. چند لوگوں سے تھوڑے تھوڑے پیسے لیے گئے اور اس سے ڈبل پیسے ریاست کے ان مجرموں کے اوپر لگا دیے گئے کہ ایک مجرم صاحب ہیں, وہ 6 مہینے جیل میں رہتے ہیں, سال جیل میں رہتے ہیں, پھر اس کی کوریج ہوتی ہے, پھر اس کی گاڑیاں سرکاری, پھر پولیس کی ڈپلائمنٹ, پھر اس کے اسپیشل پروٹوکولز, پھر جیل کے اندر سہولتیں, پھر سارا کچھ. یہ سارے ڈرامے, اور جس میں عدلیہ کے لوگوں کا وقت بھی ضائع ہوتا ہے, وکلا کو کروڑوں روپے کی فیسیں, یہ سارا کچھ کے باوجود اگر کیلکولیٹ کریں اینڈ آف دی ڈے تو پتہ چلتا ہے کہ ریاست کے ملزم کے اوپر یا مجرم کے اوپر زیادہ پیسے لگ گئے ہیں اور برامن کچھ نہیں ہوا. اور شباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے سے تو ایک دھیلا برامن نہیں ہوا, میں نے تو دھیلے کی کرپشن نہیں کی. حمزہ صاحب کہتے ہیں جی ہم تو کرپشن پہ لعنت بھیجتے ہیں. مریم صاحبہ کہتے ہیں جی ہم نے تو ایک دھیلے کی پائی کی, کبھی کرپشن نہیں کی. سوال یہ کہ اس طرح کی سچویشن اگر چلتی رہی اور اسی طرح کا احتساب چلتا رہا, تو یہ احتساب کا جو نعرہ ہے اس سے بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ جائے گا. اور عمران خان بنیادی طور پہ ایک ہوپ کا نام تھا, ایک امید کا نام تھا. تو آج بیسیکلی عمران خان ناکام نہیں ہو رہا, آج وہ امید ٹوٹ رہی ہے, وہ امید ختم ہو رہی ہے جو آپ کی اور میری امید تھی, جو مڈل کلاسیوں کی امید تھی. وہ امید کا قتل ہو رہا ہے, وہ امید ختم ہو رہی ہے, فیوچر کی ہوپ ختم ہو رہی ہے. تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران ناکام ہو جائے گا, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سارے جو مڈل کلاسیوں کی ایک ہوپ تھی وہ ہوپ ختم ہوگی, اور ہمیں الٹیمیٹلی وہ روایتی سیاستدانوں کے اوپر اکتفا کرنا پڑے گا. اور یہ تاریخ کا سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ جس کو قوم ریجیکٹ کر چکی ہے, جن کو ہم برا کہتے رہے, یہ قوم ایک بار پھر اسی لیڈرشپ کی طرف رجوع کرے گی. اور جو لیڈر صاف اور شفاف کلیم کرتا ہے اور عدالت سے سٹیمپ بھی یافتہ, وہ صادق اور امین ہے, وہ پریکٹیکلی لوگوں کے لیے کچھ نہیں کر سکا. اور یہ نیریٹو جو اس ملک کے اندر چل رہا تھا کہ ٹاپ کے اوپر اگر ایماندار ایک شخص آ گیا تو نیچے سب ٹھیک ہو جائے گا, وہ نیریٹو بھی ایک طرح سے ختم ہو گیا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم ہوگا, ایک غلط قسم کا, جعلی قسم کا جو انقلاب ہے یا تبدیلی ہے, وہ اصل تبدیلی کا راستہ بھی روک دیتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ اوورال اگر دیکھا جائے تو عمران خان صاحب نے اگر ڈیلیور نہ کیا تو یہ ہم سب کے ارمانوں کا, خواہشوں کا, سوچ کا اور ہوپ کا اور امید کا سب کا خون ہوگا. بہت بڑا چیلنج ہے حکومت کے لیے. جی جناب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.